أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش اور اللہ کے آخری نبی تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء منبع جود و سخا مخزن حلم و حیا شفیع روز جزا احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کیا گیا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. پیکر اخلاص و محبت حضرت پیر سید محمد طاہر شاہ صاحب کاظمی دامہ ظلہ ان کے اخلاص و محبت کے نتیجے میں الحمدللہ اس مرکز روحانیت میں ایک طویل عرصے سے قرآن و سنت کی تبلیغ کا محافل و مجالس کی صورت میں سلسلہ جاری و ساری ہے. اللہ پاک شاہ صاحب قبلہ آپ کے رفقائے کار اور آپ سب حضرات کے اس اخلاص و محبت کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرمائے. دنیا و آخرت میں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. حضرت سیدنا علی ابن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو امام زین العابدین سید الساجدین کے لقب سے معروف ہیں، ان کا بہت ہی اختصار کے ساتھ ذکر خیر ہوگا. اللہ پاک ہمیں ان کے فیض سے مستفیض فرمائے. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی خبر نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے والد گرامی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بچپن میں دی تھی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا کہ اپنے بچپن میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے. نبی علیہ السلام نے
بڑی محبت کا اظہار فرمایا اور فرمایا میرے اس بیٹے کے ہاں ایک بیٹا ہوگا جس کو قیامت کے دن سید الساجدین کے لقب سے پکارا جائے گا۔ یہ نگاہ نبوت کا کمال ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین ابھی بچے ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کی جوانی کی خبر بھی دے دی، ان کے سلسلہ ازدواج میں منسلک ہونے کی خبر بھی دے دی، ان کے ہاں اولاد کے ہونے کی خبر بھی دے دی، اور اولاد میں سے بیٹے کی خبر بھی دے دی، اور بیٹے کی حسن کردار کی خبر بھی دے دی، اور فرمایا ان کے حسن کردار کا عالم یہ ہوگا کہ قیامت والے دن ان کو ان کے نام کی بجائے سید الساجدین کے لقب سے پکارا جائے۔ صحیح روایت کے مطابق مدینہ طیبہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، مختلف روایات ہیں، 33 ہجری سے لے کر تقریباً 39 ہجری تک، وصال کی روایتیں بھی مختلف ہیں، 93-94 ہجری سے لے کر 100 ہجری تک، معروف جو ہے وہ زیادہ 94 ہجری، کس مہینے میں آپ کا انتقال ہوا اس میں بھی اختلاف، ایک روایت محرم شریف کی بھی ہے لیکن زیادہ معروف روایات ربیع الاول شریف کی ہے۔ آپ نے عمر مبارک 57 یا 58 سال پائی ہے، اور یہ امام زین العابدین سرکار کے معجزے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو اس صورت کا اگر کوئی مصداق ہے تو وہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کم از کم آپ کی اولاد بیٹے بیٹیاں 13 ہیں، کئیوں نے اس سے بھی زیادہ ذکر فرمائے، اور آج اللہ تعالیٰ نے سرکار کی آل میں آپ کی اولاد میں وہ برکت دی ہے کہ مسلمانوں کا کوئی علاقہ بھی امام زین العابدین کی اولاد سے خالی نہیں ہے، ہر جگہ ان کی برکتیں موجود ہیں۔ تو اللہ نے وہ کثرت عطا فرمائی، وہ نوجوان جو یزید یہ سمجھتا تھا کہ میں نے یہ نسل ختم کر دی ہے، صرف ایک ہی بیمار بچا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی شان دی ہے اپنے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو دیکھنا کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا اور پوری کائنات میں میرے حبیب کی اولاد پھیل جائے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں شہدائے کربلا کا امتحان اپنی جگہ، لیکن وہ تو امتحان دے کے تشریف لے گئے، ان سب کی تو شہادتیں ہو گئیں، جتنا بھی وقت گزرا، مہینہ 10 دن 20 دن جتنا بھی تھا وہ گزر گیا، ان سب کی شہادتیں ہو گئیں۔ سب سے لمبا اگر امتحان دیا ہے تو وہ یا سیدہ زینب نے دیا ہے یا امام زین العابدین نے دیا ہے۔ اسی وجہ سے مورخین نے لکھا ہے، البدایہ والنہایہ میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ کثیر البکا ہیں، ہر وقت روتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تو صرف گم گیا تھا، اور ان کی یاد میں وہ اتنے روئے تھے کہ ان کی آنکھیں بھی بے نور ہو گئی تھیں۔ فرمایا میں نے تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے دل کے اندر سے وہ غم نکل گیا ہے؟ ہر وقت مجھے وہ غم تازہ رہتا ہے، یہاں تک کہ جب پانی سامنے آتا ہے تو تب بھی کربلا کے پیاسے یاد آتے ہیں مجھے۔ یہ بڑا امتحان ہے۔ کربلا میں
آل رسول کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور امام زین العابدین کو بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، ان کو دفنا نہیں سکے، ان پر خود سے نماز جنازہ نہیں پڑھ سکے، ان کو ایک جگہ جمع نہیں کر سکے، خود اٹھ کے میدان میں یا نہیں جا سکتے تھے، یا ان کو بیڑیاں پہنا کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق تک اس طرح پابند سلاسل کر کے ان کو سفر کروایا گیا۔ تو یہ بہت بڑا امتحان ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جنہوں نے یہ سارا سفر اپنے والد گرامی، اپنے بھائیوں، اپنے کزنوں، ان کے سروں کی چھاؤں کے نیچے سارا سفر کیا ہے۔ نیزوں پر ان کے سر ہیں اور امام زین العابدین اوپر نہیں دیکھتے، شرمندہ ہوتے ہیں کہ میں نے تو آپ کو دفنایا بھی نہیں ہے، نماز جنازہ نہیں پڑھ سکا ہوں، میں کچھ آپ کی مدد نہیں کر سکا ہوں، میں اس امتحان میں ہوں کہ اس وقت جتنی بھی سرکار کی اولاد ہے اس کی حفاظت کے لیے میرے رب نے مجھے منتخب فرمایا۔ قدم قدم پہ امتحان ہے امام زین العابدین کا۔ ایک آدمی جتنا مرضی مہلک مرض میں مبتلا ہو، جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا مرض ختم ہو جاتا ہے، اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اس تکلیف سے نجات پا جاتا ہے۔ لیکن اثر صبر تو پھر ان کے پسماندگان کا ہوتا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتے ہیں تب تک وہ ساری مصیبتیں ان کے دل و دماغ میں اسی طرح تازہ رہتی ہیں۔ تو اس لیے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار، روایتوں میں آتا ہے کہ نفلی عبادت روزانہ 1000 رکعت ادا فرماتے تھے۔ آپ کا نام تو علی ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ کا نام علی ہے۔ سارے لوگ ان کو زین العابدین کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جن پر عابدین بھی فخر فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رقیق القلب ہیں، کسی کے سامنے بھی اونچی بولنے کو پسند نہیں فرماتے، جھگڑا کرنے کو پسند نہیں فرماتے، بلکہ آپ کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے صلح رکھی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے صاحبزادے نے ایک مرتبہ گفتگو میں کچھ تیز سے جملے فرما دیے، پھر واپس اپنے گھر تشریف لے گئے۔ امام زین العابدین رات کو ان کے گھر حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے میرے چچا کے بیٹے، آپ نے جو کچھ مجھے کہا تھا اگر وہ سچ ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اگر وہ غلط آپ کی زبان سے نکل گیا تھا تو اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ تو امام حسن کے بیٹے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر روتے ہوئے گلے سے لگا لیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے واقعی آپ کو زین العابدین بنایا ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو صرف یہ نہیں کہ زمین جانتی ہے، یہ نہیں کہ آسمان جانتا ہے، یہ نہیں کہ فضائیں جانتے ہیں، بلکہ ساری کائنات کو پتا ہے کہ یہی وہ شہزادہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس سے سرکار کی نسل کا سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا ہے۔ بڑا معروف واقعہ ہے، اور وہ قصیدہ میں نے چند اشعار سامنے کھول کے رکھے ہوئے ہیں۔ ہشام بن عبد الملک بن مروان وہ آتا ہے طواف کے لیے اور وہ چاہتا ہوتا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دے، اس کا خیال ہے کہ میرے بابے کی حکومت ہے، جب میں جاؤں گا ادھر پولیس ہے، ادھر پولیس ہے، ادھر آواز دینے والے ہٹو ہٹو کہنے والے ہیں تو لوگ میرا راستہ چھوڑ دیں گے۔ لیکن کسی کو کیا پتا کہ ہشام کون ہوتا ہے، کسی نے کوئی موقع نہیں دیا، تھک ہار کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا ہے کہ اگر مجھے موقع ملے گا تو حجر اسود کو بوسہ لوں گا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک نوجوان آتا ہے، ایسے دروازے سے گزرے ہی تھے کہ لوگوں نے راستے چھوڑ دیے، راستہ بنا دیا، پیشانی چمک رہی ہے، نور نبوت کے لاٹیں نکل رہی ہیں، روشنی نکل رہی ہے، اور پھر وہ آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے
حجر اسود کو بوسہ دیا تو اس وقت کسی نے حسام سے پوچھا کہ تمہیں تو کسی نے راہ ہی نہیں دی ہے اور اس کے لیے ساری راہیں لوگوں نے چھوڑ دی ہیں، یہ نوجوان کون ہے؟ وہ جانتا تو تھا لیکن کہنے لگا پتہ نہیں کون ہے، کہنے لگا پتہ نہیں کون ہے۔ تو فرزدق شاعر کھڑا تھا، یہ وہی شاعر ہے جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے، راستے سے اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کوفہ والوں نے دعوت دی ہے، وہ ہم سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، میرے والد گرامی سے محبت کرنے والے ہیں، تو کوفہ جانے کا ارادہ ہے۔ تو اس وقت فرزدق نے کہا تھا اے میرے امام، ان کے دل تمہارے ساتھ ہیں، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ یہ وہی فرزدق ہے جب اس نے کہا سنا کہ ہشام کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا کون ہے، تو اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا ہشام تم تو کہتے ہو کہ تم نہیں جانتے ہو کہ یہ کون ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ کہنے لگے ھذا الذی تعرف البطحاء وطنتہ والبیت یعرفہ والحل والحرام، یہ وہ شہزادہ ہے جس کو بطحا ان کو نہیں بلکہ ان کے قدموں کے نشان کو بھی پہچانتا ہے۔ میں تمہیں تو لوگوں نے راستہ نہیں دیا ہے، لیکن جس قبلے کی تم زیارت کرنے کے لیے آئے ہو، فرمایا والبیت یعرفہ والحل والحرم، یہ بیت اللہ بھی ان کو جانتا ہے، حل بھی جانتا ہے، حرم بھی جانتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین کے وسط میں بیت اللہ شریف ہے، اس کے ارد گرد حرم کی زمین ہے اور محدود وہ ایک خطہ ہے، اس کے بعد جتنی بھی روئے زمین ہے وہ ساری کی ساری ہل ہے۔ کتنا ہی جامع کلمہ کہہ دیا، یعنی یہ کہنے کی بجائے کہ ساری کائنات آپ کو جانتی ہے، آپ نے 3 اہم چیزوں کا ذکر فرمایا اور اسی کے اندر ساری کائنات کی معرفت کا ذکر کر دیا۔ فرمایا یہ جو مرکز زمین ہے یہ بھی اس شہزادے کو جانتی ہے، اس کے ارد گرد جو حرم کا ایریا ہے، حرم کا ہر حصہ اس کو جانتا ہے، اور حرم کے باہر جتنی زمین ہے ساری ہل ہے، اور ہل کا ہر ٹکڑا جانتا ہے کہ یہ سرکار کے ساتھ جانے۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا النقی النقی الطاہر العلم، فرمایا یہ اس کے بیٹے ہیں جو ساری کائنات میں سے سب سے افضل ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، طاہر و طیب بھی ہیں، اور ہدایت کا نشان بھی ہیں۔ ھذا الذی احمد المختار والدہ صلی علیہ الہی ما جرى القلم، یہ وہ ہیں کہ جن کے والد گرامی کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مالک و مختار بنایا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر ہمیشہ کے لیے درود نازل فرمائے۔ فرمایا تم تو آگے گئے تھے کہ حجر اسود کو بوسہ دو، کسی نے تمہیں بوسہ نہیں دینے دیا، راستہ ہی نہیں ملا، اور تھک ہار کے محروم ہو کے پیچھے بیٹھ گئے ہو۔ فرماتے ہیں لو یعلم الرکن من قد جاء یلسمہ لحر یلسم منہ ما وطئ القدم، کہتے ہیں اگر حجر اسود کو پتہ چل جائے نا، یہ تو نظریہ ہے فرزدق کا کہ اگر ان کو پتہ چل جائے، یہ ان کا تخیل ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حجر اسود بھی جانتا ہے کہ یہ کون سا شہزادہ آیا ہوا ہے۔ تو فرزدق کا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر حجر اسود کو پتہ چل جائے کہ یہ صاحبزادہ کون ہے، یہ صاحبزادہ نہیں، یہ شہزادہ نہیں، یہ تو نبی زادہ آیا ہوا ہے۔ فرمایا اگر حجر اسود کو پتہ چل جائے تو وہ آپ اس کو چومنے کی بجائے وہ باہر نکل کے آپ کے قدموں کو چومنے لگ جائے۔ یہ چونکہ روایتیں مختلف ہیں، ایک روایت کا شعر یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے رخسار مبارک، اپنے لب مبارک
حجر اسود پر لگے تو ایسے لگتا تھا کہ حضرت امام زین العابدین نہیں چوم رہے بلکہ حجر اسود سرکار کے بوسے لے رہا ہے۔ جب امام زین العابدین نے وہاں اپنا رخسار رکھا ہوگا، جب لب مبارک رکھے ہوں گے تو پھر حجر اسود پہچان گیا ہوگا یہ تو وہی خوشبو ہے جو سرکار سے آیا کرتی تھی، یہ تو وہی خوشبو ہے جو حضرت علی سے آیا کرتی تھی، جو امام حسن سے آیا کرتی تھی، امام حسین سے آیا کرتی تھی۔ بظاہر تو حضرت امام زین العابدین حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حجر اسود جو ہے وہ سرکار امام زین العابدین کے بوسے لے رہا ہے۔ آگے کیا فرماتے؟ ھذا علی رسول اللہ والدہ صلی اللہ علیہ وسلم امست بنور ہداہ تہدم الامم۔ فرماتے ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں جن کا نام علی ہے، اور فرمایا ان کی نور ہدایت سے صرف ایک امت نہیں ساری امتوں کو ہدایت مل رہی ہے۔ اور فرمایا ھذا الذی عمہ الطیار جعفر والمقتول حمزہ لیس حبہ قسم۔ فرمایا ان کے جو چچا ہیں وہ حضرت جعفر طیار ہیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو وہ شیر ہیں کہ آج کا بہادر بھی ان کی قسمیں کھاتا ہے۔ آج کا بہادر بھی جب اپنی بہادری اور شجاعت دکھانے پہ آتا ہے تو ان کی محبت پہ ناز کرتا ہے، ان کی قسم کھا کے وہ میدان میں جب اترتا ہے تو حضرت امام حمزہ کا اس کو فیض نصیب ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے اذا رأتہ قریش قال قائلها الى مکارم ھذا ينتهي الکرم۔ فرمایا کہ ایک نوجوان نے جو قریشیوں سے تعلق رکھتا تھا، اس نے جب ان کی طرف دیکھا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ وہ ذات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے مکارم اخلاق حسنہ کی انتہا فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرما دی ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اخلاق حسنہ کی تکمیل فرما دی ہے۔ وہی اخلاق حسنہ کی تکمیل فرمانے والے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان جب حضرت امام زین العابدین کو ملتا ہے تو ان کو دیکھنے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر سرکار کے اخلاق حسنہ کی سچی تصویر دیکھنی ہے، سچی تعبیر دیکھنی ہے، سچی تشریح دیکھنی ہے تو امام زین العابدین کے چہرے مبارک اور اخلاق کو دیکھ لو۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین او من حسین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم حضرت امام حسین کا شجرہ دیکھنا چاہو تو وہ میرے بیٹے ہیں، لیکن اگر میرے اخلاق دیکھنا چاہو تو امام حسین سے میرے اخلاق تمہیں ملیں گے۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جن سے آپ کی اولاد کا سلسلہ جاری ہوا ہے، سارا فیض اللہ نے جہاں ان کا جمع فرمایا ہے وہ امام زین العابدین ہیں۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کا اگر عملی طور پر مطالعہ کرنا ہو تو امام زین العابدین کی سیرت طیبہ میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَلَيْسَ قَوْلُكَ مَنْ هَذَا بِضَائِرِهِ الْعَرَبُ تَعْرِفُ مَنْ أَنْكَرْتَ الْعَجَمُ۔ اور کہا تم یہ کہتے ہو کہ یہ کون ہے، میں نہیں جانتا۔ فرمایا تیرے اس کہنے سے انہیں کیا نقصان ہوتا ہے؟ العرب تعرف من انکرت والعجم، ان کو تو عرب بھی جانتا ہے، عجم بھی جانتا ہے، سب جانتے ہیں۔ تم یہ جو تجاہل عارفانہ اختیار کر رہے ہو یہ سارے جانتے ہیں کہ تم بھی جانتے ہو، اس لیے تم اپنی آنکھیں بند کر رہے ہو، اس لیے کہ اللہ نے تمہارے دل کی آنکھیں بند کر دی ہیں۔ جن کے دل کی آنکھیں اللہ نے کھولی ہیں انہیں اسی پیشانی سے نور نبوت نظر آ رہا ہے، فیضان نبوت نظر آ رہا ہے، اور ان کے کردار سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہی ہے۔ اور کیا ہی خوبصورت بات کی ہے، فرمایا یغدی حیاء و یغدا من بہابتہ فما یکلم الا حین یبتسم۔ فرمایا امام زین العابدین تو اپنی حیا کی وجہ سے اپنی آنکھیں ہمیشہ جھکا کے رکھتے ہیں، لیکن باقی بھی ان کے سامنے اپنی آنکھیں حیا کی وجہ سے نہیں، ان کے روب کی وجہ سے جھکا کے رکھتے ہیں۔ کسی کو بھی بولنے کی اتنی دیر تک جرأت نہیں ہوتی ہے جب تک کہ حضرت امام مسکرا نہیں دیتے ہیں۔ جب مسکراتے ہیں تو پھر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اس وقت لوگ پھر کلام کی بھی جرأت کر لیتے ہیں۔
اللہ اکبر فرمایا ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی زبان سے کبھی بھی تشہد کے علاوہ لا نہیں نکلا، کبھی بھی نہیں نکلا۔ صرف جو تشہد کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو وہاں ان کی زبان پر لا نکلتا ہے، اس کے علاوہ لا ان کی زبان پر جاری ہی نہیں ہوتا۔ اور فرماتے ہیں اگر بالفرض تشہد کے اندر لا نہ ہوتا تو فرمایا ان کا تو لا ہی نعم ہوتا، لاؤہ نعم، پھر ان کا لا بھی نعم ہوتا۔ یعنی انہوں نے کبھی بھی کسی کو جواب ہی نہیں دیا، جو آیا ہے جھولی بھر کے عطا فرما دی۔ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم شان عطا فرمائی کہ انہی کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کو باقی رکھا ہے، عبادت کا وہ ذوق عطا کیا ہے کہ عبادت کرتے ہیں، صرف نہیں عبادت کرتے بلکہ قیام میں ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رکوع میں ہیں تو آنسو چل رہے ہیں، سجدے میں ہیں تو آنسو چل رہے ہیں، اور جب اللہ کی بارگاہ میں بکا کرتے ہیں لوگ جب سنتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی آہ و بکا کرنے والا آخر کون ہے؟ ہو سکتا ہے کہ زمین والوں میں سے سب سے زیادہ گناہگار ہو، آسمانوں میں تو گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں تو حضرت امام زین العابدین ہوتے ہیں۔ اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے امام زین العابدین، آپ کا تو لوگوں نے لقب ہی زین العابدین رکھ دیا ہے، اس لیے کہ جتنی کثرت کے ساتھ آپ عبادت کرتے ہیں آج کے دن میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، پھر آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں گناہگار ثابت کرتے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے کہ وہ احکم الحاکمین کیسا ہے، جو جتنا اپنے رب کو جانتا ہے اتنا ہی اپنے رب سے زیادہ ڈرتا ہے، جو جانتا ہی نہیں ہے وہ تو ڈرتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اولیاء کاملین ہوں، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، بلکہ اللہ کے انبیاء اور رسل اعظام ہوں، وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی حقیقت سے سب سے زیادہ واقفیت پانے والے وہی ہوتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین ہے تو پھر اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم نے بڑی تیری عبادت کی ہے، اتنی ریاضت کی ہے کہ یا اللہ تو نے تو میرا لقب ہی نام ہی احمد رکھ دیا ہے، تو نے تو میرا نام ہی احمد رکھ دیا ہے۔ احمد کا مطلب یہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والا ہے۔ اور احمد کا نام مشہور کہاں ہے؟ فرمایا زمین پر اتنا مشہور نہیں ہے، آسمانوں میں زیادہ مشہور ہے۔ یا اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا زمین میں تو گناہ بھی ہوتا ہے، عبادت بھی ہوتی ہے، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے مخلوق جو ہے وہ آسمانوں میں ہے، اور جن کو اپنی عبادت پر فخر ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان میں گناہ کوئی نہیں، اللہ کی عبادت ہی عبادت ہے، میں نے ان میں اپنے حبیب کا نام احمد مشہور کر رکھا ہے تاکہ انہیں پتہ چل جائے تم سارے مل کر جتنی عبادت کرتے ہو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے تو ایک سجدے سے بھی زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے سرکار کا نام احمد ہے۔ یہی فیضان جب اہل بیت اطہار کو ملتا ہے، یہی فیضان جب صحابہ کرام کو ملتا ہے، یہی فیضان جب صالحین کو ملتا ہے تو پھر وہ بھی ساری زندگی اللہ کی حمد و ثنا میں گزار دیتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا اللہ میں سارا دن تیری عبادت کرتا ہوں، ساری رات تیری عبادت کرتا ہوں، لوگ سو جاتے ہیں میں بھی سو جاتا ہوں، میری آنکھیں سو جاتی ہیں، لیکن اس وقت بھی میرا دل تیری حمد و ثنا بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام کی شان یہ ہے کہ انبیاء کرام جب سوتے ہیں تو ان کی آنکھیں تو بظاہر سو جاتی ہیں، دل ان کا بیدار رہتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے، میں نے سرکار کے خراٹوں کی آواز بھی سنی۔ اتنے خراٹے نہیں کہ سارے لوگ ہی اٹھ جائیں، نہیں، ہلکے ہلکے خراٹے۔ یہ جو ہلکے ہلکے خراٹے ہوتے ہیں نا، یہ گہری نیند کی علامت ہوتی ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تازہ وضو نہیں فرمایا اور نماز نفل شروع کر دی، تہجد شروع کر دی، تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو سو گئے تھے، میں نے آپ کی آواز بھی سنی ہے کہ آپ گہری نیند سو رہے ہیں، آپ نے اٹھ کے دوبارہ وضو کیوں نہیں فرمایا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں کسی اور کی طرح نہیں ہوں، میرا سونا بھی کسی اور کی طرح نہیں ہے،
میں اپنے سونے میں بھی بے مثال ہوں۔ حضور اس میں بے مثلیت کیسے ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں، میرا دل اسی طرح بیدار رہتا ہے۔ تو جس کا دل بیدار رہتا ہے اسی دل سے جب حضرت امام زین العابدین کے دل کو فیضان پہنچتا ہے، وہ بھی جب مراقبے کی حالت میں جاتے ہیں تو یاد رکھیے جب ایک شیخ مراقبے کی حالت میں ہوتا ہے اس دوران اس کو نیند بھی آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ مراقبے کی حالت میں اگر شیخ کو، اگر صوفی کو، اگر سالک کو، اگر پیر طریقت کو، مراقبہ کرنے والے کو اسی مراقبے میں نیند آ جائے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب وہ مراقبہ کرتا ہے تو اس کا تعلق سرکار کی اس نیند کے ساتھ ہو جاتا ہے جس نیند پر ساری دنیا کی بیداریاں قربان ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن دل اللہ کی عبادت میں اسی طرح مصروف رہتا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیدار ہوتے تو تب ایک دن میں 1000 نفل پڑھ لیتے، قرآن کی عبادت کرتے، تفسیر کرتے۔ اس لیے مفسرین حضرات نے تفسیری اقوال بھی آپ کے ذکر کیے ہیں، صوفیاء نے آپ کے تصوفانہ جو اقوال ہیں آپ کے ذکر کیے ہیں، ناصحانہ اقوال آپ کے ذکر کیے ہیں، آپ کے چند خطبات بھی ذکر کیے گئے ہیں، آپ کے چند مکتوبات بھی ذکر کیے گئے ہیں، اور جو آپ نے اپنے بیٹے حضرت محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نصیحت فرمائی تھی وہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تھا بیٹا چند بندوں سے بچ کے رہنا، چند بندوں سے بچ کے رہنا۔ عرض کیا حضور وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے تو بخیل ہے۔ بخیل سے کیوں بچ کے رہنا ہے؟ فرمایا جس بخیل کے ساتھ تمہاری دوستی ہوگی جب تمہیں کبھی بہت زیادہ شدت سے اس کے مال کی کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہوگی اس وقت وہ بخل کرے گا۔ تو جب تمہیں ضرورت ہو اور وہ بخل کر دے ایسے دوست کا فائدہ ہی کیا ہے؟ عرض کیا حضور دوسرا کس سے بچنا ہے؟ فرمایا جاہل دوست سے بچنا ہے۔ حضور اس سے کیوں بچنا ہے؟ وہ تو دوست ہے، وہ محبت کرتا ہے۔ فرمایا جاہل محبت کرنے کا ارادہ کرتا ہے، دشمنی کر بیٹھتا ہے۔ انداز کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، بظاہر تو محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی جہالت کی وجہ سے نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے فرمایا کبھی اس کے قریب نہ جانا، اور فرمایا فاسق کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ فاسق کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب اسے ضرورت پڑتی ہے تو وہ ایک لقمے سے بے کم قیمت میں اپنے یار کو فروخت کر دیتا ہے۔ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے مختلف اقوال کو تفسیر کی صورت میں بھی ذکر کیا ہے، اور الحمدللہ اسی موضوع کے اوپر اسی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں، جو خطبات ہیں، جو اقوال ہیں اور ان کے جو اثرات ہیں، اسی کے اوپر ہمارے پاس ایک مشہور عالم دین ہے جناب محمد ضیاء صاحب، ضیاء ہاشمی صاحب، الحمدللہ انہوں نے پورا تھیسز اپنا PhD کا مکمل کیا ہے، میرے پاس ہی کیا ہے۔